مکہ سے کوفہ روانگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے 8 ذی الحج کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ آپ کچھ دن اور مکہ میں گزار لیں، لیکن حضرت امام حسین کے سامنے ان کے والد گرامی کا یہ ارشاد تھا کہ مکہ معظمہ کا تقدس ایک شخص کے سبب پامال ہوگا اور اس ایک شخص کے سبب سے مکہ میں خون بہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ مکہ میں یزیدی فوج میری گرفتاری کا اقدام کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں، اس طرح میرے سبب سے حرم مکہ میں خون بہے۔ امام علی مقام توکل بر خدا کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں صفا کے مقام پر عرب کے مشہور شاعر فرزوق سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہ کوفہ آ رہا تھا۔ فرزوق نے آپ کو سلام کیا اور دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے، آپ کو وہ چیز عطا فرمائے جس کے آپ طلبگار ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ تاہم قضاء الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، بے شک پہلے بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں امر تھا اور بعد میں بھی اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمارے رب کی ہر روز نئی شان ہے۔ اگر قضاء الہی وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے پر وہی ہمارا مددگار ہے، اور اگر قضاء الہی ہماری امید کے خلاف ہے تو جس شخص کی نیت صالح ہو اور وہ متقی ہو تو اس کی شکایت نہیں کرتے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے اپنی سواری کو چلایا اور سلام کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ فرزوق سے ملاقات کے بعد قافلہ حسین آگے بڑھا تو آپ کے بھانجے حضرت اون محمد اپنے والد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر پہنچ گئے۔ خط میں لکھا تھا میں خدا کے نام سے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرا یہ خط دیکھتے یا واپس لوٹ آئیں۔ جو سفر آپ نے اختیار کیا ہے اس میں مجھے آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا خوف ہے۔ آج اگر آپ ہلاک ہوگے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا۔ آپ ہدایت یافتوں کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں۔ آپ سفر میں عجلت نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں خود آ رہا ہوں۔ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے حاج خط روانہ کر کے خود امیر مکہ عمرو بن سعید سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج دیں جس میں انہیں امان دینے اور نیکی اور احسان کا وعدہ ہو، اور خط میں انہیں واپس آنے کی درخواست کی گئی ہو، ممکن ہے اس طرح وہ مطمئن ہو کر واپس آ جائیں۔ عمرو بن سعید نے کہا کہ جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ میری طرف سے لکھ لیں، میں اس پر مہر لگا دوں گا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھنا چاہا عمرو بن سعید کی طرف سے لکھا اور اس پر اس نے مہر ثبت کر دی۔ آپ نے اس سے مزید کہا کہ میرے ساتھ کسی آدمی کو امان کے طور پر بھیج دیں۔ اس پر عمرو بن سعید نے یحییٰ کو آپ کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ خط لے کر روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملے اور انہوں نے یہ خط پڑھ کر سنایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک کام سر انجام دینے کا حکم فرمایا جس کو میں ہر حالت میں انجام دوں گا۔ انہوں نے پوچھا وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ خواب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں۔ امام علی مقام نے عمرو بن سعید کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے اپنے صاحبزادوں اون محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس آ گئے۔